بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، لیکن سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہم شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کی برکت سے سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت مبارکہ ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل ہے۔ کئی مواقع پر نیک کاموں میں بھی اور جو عام جائز کام ہے ان میں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو ہر کام میں شیطان دخل انداز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سارے کام بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہر جائز کام میں اور ہر نیک کام کی ابتدا میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ناجائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے، بلکہ بعض تو ایسے ناجائز کام ہوتے ہیں جو حرام قطعی ہوتے ہیں، ان کے شروع میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر کا اندیشہ ہے، انسان کے ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ مثلا کوئی چوری کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو یہ بڑا سخت جرم ہے۔ تو جتنے بھی جائز کام ہوں اور نیک کام ہو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم وظیفہ بنائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان چراغ روشن کرتے تو بسم اللہ پڑھتے، چراغ بجھاتے تو بسم اللہ شریف پڑھتے، گھر کا دروازہ کھولتے تو بسم اللہ شریف پڑھتے، گھر کا دروازہ بند کرتے تو بسم اللہ شریف پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کا نام بار بار لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے نام سے محبت کرنے والوں کو اللہ کیسا صلہ عطا فرماتا ہے، اس روایت سے اندازہ کیجئے۔ تفسیر کبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 153 153 پر ہے، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دفع خاتمہ الى ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک میں ہے، روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ فقال، آپ نے ان سے فرمایا، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ، اے ابو بکر اس میں لا الہ الا اللہ لکھواؤ۔ فدفعوا الی النقاش، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس گئے، یعنی انگوٹھی پر لکھنے والا شخص تھا، اس کے پاس گئے۔ وقال، اور آپ نے اس سے فرمایا، اکتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو۔ فکتب النقاش فیہ ذالک، تو نقاش نے، لکھنے والے نے اس میں یہ لکھ دیا۔ فأتی ابو بکر بالخاتم الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ انگوٹھی لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس انگوٹھی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آگے لکھا ہے ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق ہیں۔ فقال، یا
ابا بکر ما هذه الزوائد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ اضافہ کیسے کر دیا؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھ کر آؤ۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ ما ردیت ان افرق اسمک عن اسم اللہ، یا رسول اللہ میں نے یہ پسند نہیں کیا، میرے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اللہ کا نام لکھوں اور آپ کا نام نہ لکھوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا لکھو، وَأَمَّا الْبَاقِي فَمَا قُلْتُهُ۔ اور جہاں تک اگلا جملہ ہے ابو بکر صدیق، یہ میں نے نہیں کہا تھا۔ وَخَجَلَ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا لکھ دیا نقاش نے۔ فجاء جبریل، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ وقال یا رسول اللہ اما اسم ابی بکر فکتبتہ انا، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا یہ جو نام لکھا ہے ابو بکر صدیق، یہ میں نے لکھا ہے اور اللہ کے حکم سے لکھا ہے۔ لأنه ما رضی ان یفرق اسمک عن اسم اللہ فما رضی اللہ ان یفرق اسمہ عن اسمک، جب صدیق اکبر نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کریں، تو اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کے نام سے صدیق اکبر کا نام جدا ہو جائے۔ اس واقعے میں جو درس ہے وہ یہ ہے کہ جسے اللہ کے نام سے محبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح ہر کام جو جائز ہو یا نیک ہو تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اگر ہم یہ معمول بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں اور ساتھ میں درود پاک بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انشاءاللہ برکتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔